الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھیڑنا نہیں، آپ نے اسی جگہ پہ کر دے جہاں پہلے تھا. اللہ آپ کو جزا دے. تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، وہ زمین تھا لیکن جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. حضور کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں اندھیرے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا. اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں. وہ سید سلیم گیلانی نے کہا تھا، زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن ٹوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں. زہر آلود فضائیں تھی نمو سیاری، آبائی تو بہار آگی ویرانوں میں. کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں. حضور کی جلوہ گری سے پہلے پوری دنیا میں اندھیرے تھے. آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے کٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں. پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی. تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، بہت بڑا نام، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب و سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا. حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے. اور دوستو یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی. ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا. دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا. طبیعت میں اداسیاں، بے چینی، اضطراب، اور زبان حال سے کہا کرتا تھا کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راما ویکھاں تیریاں. یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں آ کھڑا ہوتا. میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طب اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے. راستے میں یثرب آیا. علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے. علماء نے معذرت کر لی، اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی. اس نے وہاں علماء کے لیے گھر بنائے اور ایک گھر اس نے میرے حضور کے نام کا بنایا. عقیدت سے بنا، چاؤں سے بنا،
اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ پھر حضور کے نام خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے۔ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا۔ احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے آئی۔ گزرتے اتنا کہا، مہربانی کرنا اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا۔ اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گیا۔ بھائی طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبہ ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہے۔ پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے۔ 53 سال مکہ میں گزارے۔ اللہ کا حکم آیا کہ اب مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں۔ ہجرت کر کے میرے نبی مدینہ تشریف لے آئے اور والہانہ استقبال ہوا۔ طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبہ نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ ان کا نام لیں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور رومی فرماتے جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ تو شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خط ان تک پہنچا۔ مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضے محبت یہ ہے کہ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ منظر بڑا دل نشین ہے۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور حضور دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ کالا نام، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا، میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے، ڈیرے جمائے، میرے نام ایک دیوانہ پیار چھوڑ گیا۔ حضور فرماتے طبہ کا خط مجھے دے دو۔ یار یہ طبہ بھی حضور کی راہوں میں ہے، اس شاخ کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں ہیں۔ اللہ کی خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وواسفیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ کتنے لوگ ہیں یار جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں، ہمیں انتظار کرنا پڑا، ہجر کی آگ میں چلنا پڑا، اور بھائی جان اعزاز ہمارا کہ ہم حضور کے بن کے آئے۔ میں ایک شخص کا تذکرہ چھیڑوں گا، میرا ایمان ہے آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس جوان کا نام سلمان ہے اور زمانہ اس کو ظلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس تھی۔ سلمان کہتے میرے والد نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے مجھے گھر سے باہر نکالا گیا۔ فرماتے سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ ہے کیسے۔ فرماتے کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا۔ والد غصے میں تھا، کہاں تھے اس وقت تک؟ سچ سچ بتا دیا، گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے۔ زور کا جھٹکا لگا، کہا اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہیں کہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ پھر ضد آئی رد عمل کے طور پہ، آپ فرماتے فیصلہ کر لیا اب ان لوگوں میں نہیں رہنا۔ فرماتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے خدمت کی، اور اللہ کی عادت ہے دوست، اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے میں وہاں آ کر کے اس عالم کی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے بھی کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیجا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا سلمان با خدا
اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نبلستان دو چلے میدانوں کے درمیان وہ تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سر زمین میں پا دوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 صدقہ نہیں دیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی، سریرا بنی قلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن ظالم بڑے تھے۔ فرماتے ایک جگہ پہ جا کر انہوں نے مجھے جکڑ دیا، غلام بنا دیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے بھائی، کہتے بڑے دھکے کھائے۔ انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر، فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی، اب اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے بتا دیا سلمان جس کی راہوں میں تم تڑپتے ہو نا، جن کی راہوں میں تم سلگتے ہو، جن کے نام کی تسبیح اور نغمے آلامتے ہو نا، وہ پیارے محمد دنیا میں جلوہ فراز ہو چکے ہیں۔ سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہیں اٹھا نہیں جاتا۔ ہائے ہائے، غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلتے رہے، انتظار کی راہوں میں تڑپتے رہے۔ ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور بڑے غصے میں تھا اور آگے کہتا خدا ستیہ ناس کرے اس حضرت کا، ایک شخص ادعائی نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، اب سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھ گئی، بے نیاز ہو کے تذکرہ دل نواز چھڑا۔ وہ تو پہلے غصے میں تھا، اس نے سلمان کے منہ پہ زور کا مکہ مارا، برداشت کیا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، اور جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے۔ کیوں بھائی دکھ تو سہنے پڑتے ہیں نا۔ کہتا اس نے بڑا زور کا مکہ مارا، میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی، کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے۔ یہ کہاں سے چلا ہے بھائی؟ اصفہان سے، شام، سیبین، یہودیوں کے ہتھے چڑھا، در در کی غلامی، دھکے کھائے، آج منزل نصیب ہو گئی۔ لیکن وہ 3 باتیں جو صالح نے بتائی تھی وہ پیش نظر تھی۔ کہتے جا کے میں نے کھانا پیش کیا، میں نے عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں، تو میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور صدقہ نہیں، یہ ہدیہ ہے، تو حضور نے اس کو قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا، اور کہتے میں حضور کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب پیچھے آ کے کھڑا ہوں نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئیں، بھائی آنکھوں میں اداسیاں تھی، دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی۔ میرے کریم نے کرم کرتے ہوئے کمر سے چادر اٹھا دی۔ جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی دامن پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا سلمان سناؤ نا ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لایا؟ پھر عرض کرتے ہیں کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں، طب اول بھی حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی تڑپتی کہانی حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، آپ تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے دوست، مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا،
پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی. اور نہیں دوست، ہم تو سوئے تھے، وقت سنولا نکلا. ہمیں تو باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، ہمیں تو مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے. اور یار آنکھ کھلتی ہے ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی. ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آئے. اللہ رسالت یا رسول اللہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اس بات میں ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے. ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی. یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی. یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی گئے یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اور میرے قبلہ فرما دے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں. کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا. حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا. جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا. یہ اعزاز میرا اور آپ کا ہے، ہم حضور کے بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی. ہمیں دعائی نہیں کرنا پڑی بھائی. آنکھ کھلی تو مؤذن نے کان میں آ کے پیغام دیا مبارک ہو کہ حضور کے بن کے آئے ہو. یار اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے ہم کلام ہونے والے نبی، ایک دن اللہ سے عرض کرتے کہ اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد. مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. یہ آپ لوگوں کا تذکرہ ہے بھائی. 9 سوال. ایک سوال یہ بھی کہ اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے. پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقہ اٹھا کے پہاڑ میں رکھتے لیکن سینے میں دل تک نہ کرتا. قبولیت کی دلیل یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا. کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. اور میرے بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے. قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا. حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا. پہلی مہربانی کیا ہوئی دوست؟ اللہ نے ہمارے ابو پہ پردہ ڈالا، ہمیں رسوائی سے بچا لیا. وہ رسوا ہوتے تھے. اچھا اگر ان کا صدقہ قبول ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ آگ لے جاتی. اور ادھر کہانی کیا؟ صدقہ دیا، خود کھایا اور اجر بھی خود لے گئے. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد. سبحان اللہ. ایک سوال اور کیا تھا میں نے ایسی امت کو بڑھائی یا قلود الفیع، وہ مال فیع کھائیں گے. ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیع. مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے وہ مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے. اور مال فیع اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے، بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فیع کہتے ہیں. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی سبحان اللہ. ایک سوال اور کیا تھا میں نے، اس امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. نیکی کی نہیں بھائی، نیکی کا ارادہ. اور کیا ارادہ کیا؟ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے. میری دھڑکنیں، میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی. بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ ہے. میں داعی بنوں گا، میں مبلغ بنوں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے. کہ میں جوانوں کو چوک چواروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے. میں ان کی پیشانی میں سجدوں کا نور، آنکھوں پر حیا کے پہرے، کانوں میں قرآن کے نغمے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا. یہ نیکی کا ارادہ. بھائی اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا ہے. آج مر گیا، کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. صفا کتنا ہو گیا سینے میں، شاید دل نہیں پتھر رکھتا ہوں. اور بھائی نیکی کا جذبہ پیدا ہوا نا کہ میں اپنے دکھی غریب بھائیوں کی مدد کروں گا. میری بستی میں، میرے اس جوڑے گاؤں میں کتنے لوگ ہیں جو نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں، کتنی بیٹیاں جو گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں. دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا کہ میں ان دکھیوں کے،
لاچاروں کے کام آؤں گا. بھائی جب نیکی کا ارادہ کیا ہے, ابھی کسی گردے کو سہارا نہیں دیا, ابھی کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا, ابھی کسی کے زخموں پہ مرہم پٹی نہیں رکھی, اور بھائی صرف نیکی کا ارادہ. آپ جانتے ہو ان جذبوں کی اللہ کی ہاں قدر کیا ہے, سنیے گا. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. حضور فرماتے ایک شخص کے نام اعمال میں حج لکھا ہوگا, وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا. اللہ فرمائے گا یہ بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ بڑے ہی تڑپتا تھا. فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا. نیکی کا ارادہ کریں گے, ارادے سے نیکی عطا ہوگی. کریں گے ایک لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی. ایک سوال اور کہ اللہ ایسی امت کو بڑھائے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں بھائی, پروگرام بنائے, رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے, بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے. منحوس خیال آیا میں تنگوں کے نشے من میں اور میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہے, میرے بچے نانے شبینہ کو در سے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے, میں قسم و کرسی کی زندگی گزاروں وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا, رخصت بنوں گا, لٹیرا بنوں گا, ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا, لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے. شراب کے جام لبوں تک نہیں آئے, ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھا, ابھی کسی کا جبہ کسی کی دستار نہیں پھاڑی, ابھی کسی پہ بہتان نہیں لگایا. بھائی صرف گناہ کا ارادہ کیا ہے. وہاں تو نیکی کا ارادہ تو نیکی عطا ہوئی, یہاں گناہ کا ارادہ کیا ہے. تو کیا فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ اور بھائی روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلمے گھر کی طرف اٹھ رہے اللہ کے گھر میں آ جائے, یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے. گناہ کے ارادے سے میرے بھائی گناہ نہیں لکھا جائے گا. فطرت میں بھول جانا ہے, اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اور یار اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے کہ یہ ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے, ہجرت کر کے پلٹ آئے, یہ وعدہ ہے اللہ کا, میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی رہزد منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے, وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا. 40 سال عمر ہوئی, آئینے کے سامنے کھڑا ہوا, داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا. یہ تو داڑھیوں میں سفید بال آتے نا, یہ موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گئے. اٹھتے جنازے, پھیلی ہوئی قبریں, بچھے ہوئے صفے ماتم, یہ ہمیں پیغام موت دیتے ہیں. داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رویا اور رو کے کہتا ہے اللہ اگر میں واپس پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آواز آئی 20 سال عبادت کی قبول کی, پھر 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا, ناراض کیا, حکموں کو توڑا, تیرا انتظار کیا, تو پلٹ آیا ہے. رب رحیم بھی ہے, رب کریم بھی ہے. بھائی تو معذرت کر لے گا, اللہ کی عادت ہے, اللہ معاف فرما دے گا. حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی, عرض کرتی تھی طہرنی یا رسول اللہ, 4 دفعہ کہا آقا پاک کیجئے, آقا مجھے پاک کیجئے. مجرمہ کا گناہ بڑا تھا, شادی شدہ تھی, اس کی پیٹ میں بچہ تھا, اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا, پیٹ میں بچہ تھا. حضور فرماتے گناہ تو نے کیا, سزا بھی تیرے لیے, اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی. اس نے بچے کو جنم دیا, 2 سال دودھ پلایا, 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر, سنگسار کیا گیا. خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر نے عرض کیا آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی. تو حضور فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. آج ساوی نے کھلے راوی نے, بھائی آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا. یار مدینہ میں ایک گویہ تھا, بوڑھا ہو گیا, اب آواز نہیں. فنکار کی عزت اتنی دیر جتنی دیر تک فن باقی ہے. جنت البقیع کے قبرستان میں بیٹھ کے رونے لگا. اللہ جب آواز تھی تو لوگ گانا سنتے تھے, روٹی چلتی تھی, آج آواز نہیں تو روٹی بھی بند ہو گئی. رو کے کہتے ہیں اللہ اب بڑھاپے میں مجھ سے کوئی کام تو ہوتا نہیں, تو میرے رزق کا کوئی بندوبست کر دے. وہاں تڑپ کے اپنے رب سے اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے. حضرت عمر مسجد میں آرام فرما رہے تھے, خواب میں آواز عمر بقیع کے قبرستان میں میرا فلاں بندہ مجھے پکار رہا ہے اور اس کی مدد کے لیے پہنچو. ننگے پاؤں ننگے سر حضرت عمر کی دوڑ لگی ہوئی ہے, اور جب بقیع کے قبرستان میں داخل ہوئے اس نے قدموں کی آہٹ سنی, پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر نے کہا اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا. وہ بوڑھا دوڑنے لگا, کہا رکو رکو,
رکو میں خود نہیں آیا بھیجا گیا ہوں. کہا کس نے بھیجا؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکارا. چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ کے اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا, تجھے بھولا رہا, آج تجھے صرف اپنے پیٹ کے لیے پکارا, تو اتنا مہربان کہ عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا. بس یہ کہنا تھا کہ جان جان آفرین کے سپرد ہوئی. اور پھر حضرت عمر نے اس کا جنازہ پڑھا اور قبر میں خود اپنے ہاتھوں سے اتارا. اور بھائی جو سچے دل سے معذرت کرتے ہیں, یہ میرے اللہ کی عادت ہے, اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. ہاتھ تو پھیلاؤ, دامن تو پھیلاؤ, پچھلے پہر مصلا تو لے کے آؤ, پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ. 2 آنسو ہے بھائی اس کی چوکھٹ میں لے آؤ گے تو وہ معاف کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے, ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا, ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال دوست, ہر سوال پہ ایک ہی جواب, اور آخر پہ عرض کر دیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا, مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دوست کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی, میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے. اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے مابین حضور کا تذکرہ دل نواز چھیڑا. آنے والا پیغمبر بڑی عظمتوں کا حامل ہوگا, اس کا نام احمد ہوگا. جب حضور کا اسم گرامی سنا تو بڑے مجمع میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا آنے والا نبی آپ سے افضل ہوگا. دیکھیں یہ تقاضے محبت ہے. بیٹا کہتا ہے باپ سے افضل کوئی نہیں, شاگرد کہتا ہے استاد سے افضل کوئی نہیں, مرید کہتے ہیں شیخ سے افضل کوئی نہیں, امتی بھی کہتے ہیں میرے نبی سے افضل کون. وہ تو بدبخت نلائق وہ نا جو نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے. محبوبہ تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں ہوتے, اصل منافق جانو انہاں نو جھوٹے پیار جتو. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے. عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا, اور یہاں تو عیب نام کی چیز ہی نہیں. وہ خلیفہ وقت نے لیلا کو ایک دفعہ اپنے دربار میں بلا لیا, بڑے کوسنے دیے تیرے نام کا شہرہ سنا, تو نے ایک کیس نامی جوان کو پاگل کیا. میرے خیالوں میں تھا حسن کی پری پیکر ہوگی, نرگسی آنکھیں, شربتی لہجہ ہوگا, تبھی تو کیس تجھ میں خوب سا گیا. ہوش کھو بیٹا, تو نے مجھے متاثر نہیں کیا, تجھ سے زیادہ خوبصورت میرے دربار میں کام کرنے والی بڑی کھری کھری سنائی. رومی وہ ساری گفتگو بیان کرتے, گفت لیلا را خلیفہ کاندوئی کیس تو مجنو شد پریز شانو غوی از دیگر خوباں تو افسو نیستی, گفت خامش چو تو مجنو نیستی, دیدہ مجنو اگر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا, باخودی تو لیک مجنو بے خودس در طریقے عشق بیداری بدست. رومی کہتے جب اس نے کھری کھری سنائی تو اس نے پھر کیا کہا, گفت خامش چو تو مجنو نیستی, خلیفہ تو کو مجنو تو نہیں, دیدہ مجنو اگر بودے ترا. وہ کہتے مجنو کی آنکھ سے دیکھتا تو یہ عیب نظر نہ آتا. باخودی تو لیک مجنو بے خودست, وہ کہتے جس کوچے میں مجنو نے قدم رکھا ہے وہاں ہوش کو چھٹی دینا پڑتی ہے, ہوش والوں کو اس کوچے سے کچھ بھی نہیں ملتا. اور بھائی لیلا تو رنگ کی کالی تھی, لیکن آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے. اور یہاں تو عیب نام کی چیز نہیں, حسان بن ثابت فرماتے اور یار لیلا کو دیکھنا تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو, اور اگر محمد عربی کو دیکھنے کا شوق ہو تو پھر نگاہ صدیق سے دیکھا کرو, نگاہ فاروق سے دیکھا کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, احمد مصطفیٰ. عیب نہیں بھائی, پھر کمال نظر آئیں گے. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پہندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا. میرے قبلہ فرماتے تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا, سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنبھالے کہ کیا وہ کلیجہ کسی کا. ہم تو الیکشن میں اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے. آپ فرماتے اس کے پیچھے لینے کیا جاتے ہو, ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے فاطمہ الزہرا کو قریب کر کے فرمایا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا لینے جاتے, دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا, انگلی اٹھے چاند قدموں میں آئے, سورج اثر کے وقت پہ پلٹ جائے, وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے, وہ گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے, وہ پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں,
کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا. میرے بچپنے کی پہلی تقریر حسن مصطفیٰ، اور میں نے علماء سے سنا ہے جو حضور کے حسن کے تذکرے کرتا ہے وہ بندہ ہر دل عزیز ہوتا ہے. ہمیں عزت شہرت جو بھی ملا یہ حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے. وہ پہلی تقریر میرے ایوان کا ایک بہت بڑا نام خود چلے گئے لیکن اپنی یادیں اپنی باتیں چھوڑ کے، بہت خوبصورت لب و لہجے کے مالک تھے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. بڑے اچھے لوگ تھے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ابو البیان کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. شہر گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے. سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لکھا ہوا ایک مقالہ اس میں نے ازبر کی، آج بھی اس کے کچھ لفظ الفاظ میرے دماغ کی سکرین پر نقش ہے. آپ فرماتے ہو میرے نبی کی عظمت میں بات کرنے والوں، گھٹانے کی بات کرنے والوں، آپ فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا نبی کتنا عظیم تھا. اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن بہکنے لگے، بات سنائے تو پھول جھڑنے لگے. جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جس کی تبسم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے. وہ نبی اشارہ کرے آفتاب شک ہو جائے، انگلی اٹھائے ماہتاب فک ہو جائے. وہ نبی سر اٹھا کے بولے قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتے جائے. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. وہ ہم نے اپنے بچپنے میں حضرت سے ایک بار نہیں ہزار بار وہ اعظم چشتی کا شعر سنا، سن کے ازبر ہوا اور بڑا خوبصورت کہا اعظم چشتی نے کہ تو ہجے میرا یار بھی ڈٹھا جنو ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن نو سرا گلشن سیس نواوے، آتا دردی لف لف جاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اوے اکھ کھڑے تے انج پیا جاپے جویں بے خانہ کھل جاوے. علم خدا نے انہاں دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، کی اعجاز نظر وچ اودے جو آوے وکھ جاوے. اوے خلق اودے نے مونی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. ہم نے تو اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا. تو حواری نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا تذکرہ چھیڑا تو کہانے والے آپ سے افضل ہو گئے. آپ فرماتے ہیں افضل ہونے کی بات کرتے ہو، اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑے مقدروں کی بات ہے. تو پھر ہم دوست کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی یار. 63 برس اس امت میں گزارے میرے نبی نے، ساری زندگی امت کو یاد رکھا، آئے رہے. اور جب اللہ کی حضور حاضر ہونے لگے تو اس وقت بھی فضل بن عباس کہتے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کہاں تھے. اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. عذاب کی ایتی اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہوا. آپ مجمع صحابہ سے باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئی. بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا ہے. سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واسف علی واسف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے. یسرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا دیتا ہے. تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے. میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، یہ بالکل مسجد نبوی کے پڑوس میں ہے، تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر. اب تو وہاں جنگل نہیں، وہاں گھر بن گئے. تو وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اسلام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو سنے پہلی دفعہ ہے. ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں. وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے. وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے. وہ روتی ہے تو یہ بھی روتی ہے. صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی. صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر میں جھکی ہے اور رو رو کے کہہ رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. اور بھائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گیا، آپ تشریف لائے، اللہ مہربانی فرمائے گا. فرمایا اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں راضی نہیں کر دیتا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی
آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کر دیا ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی یہی فرما دے، بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ اور میرے بھائی جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی ہے، مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تو نے خالی نہیں موڑتا۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا قیامت آ گئی۔ رومی کہتے صدا اٹھی، پس ندا آمد ز یزدہ کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مجدر یک زمان۔ فرمایا دیر نہ کرو جلدی جاؤ، جبریل میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ بھائی جان یہاں میں ایک عرض کروں گا، اگر 2 لمحوں کے لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں، اگر تخیلات میں غوطہ لگے، میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے، ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بشیر کائنات دیکھیے گا۔ محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، معذرت سے کہوں گا کھوکھلے ہو گئے نعرے، حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا یار، ہم نے اس پیار کے صلے میں کیا دیا؟ میں اور آپ غور دیکھیں گے باہر بحیثیت امتی ہماری حالت کیا ہے اس وقت، ہماری حالت مردنی ہے یار۔ محبت تو تقاضے چاہتی ہے، ہم نے ان تقاضوں کو پورا کیا، چوک چبارے پھٹے آباد کیے، چائے کے کھوکھے آباد کیے، شراب خانے اور کیا کچھ نہیں ہماری زندگی کے چال چلن۔ میں اور آپ دیکھیں تو کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ جوانی کو دیوانگی کا نام نہیں دیا گیا، یہ جوانیاں چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے برباد نہ ہوئی، یہ جوانیاں کہاں گئی بھائی؟ اخلاق کھوکھلے ہوئے، فساد کے کھوکھلے دانے میں ہم کھڑے ہوئے، ہم جوانے چلے اکڑ اکڑ کے، بولے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ کی ہمارے تیور بنے۔ 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جو تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتار۔ ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے کور رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ کیا یہ لوگ ہمیں کہتے نہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ ایک صورت میں نہیں ہوتا دوست، قمر بدر کبھی حلال ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا اللہ کو ہے دوست، یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے موتی خاک میں مل جائے کوئی خبر نہیں۔ تھوڑی سی زندگی ہے یار، اس زندگی کو حضور کے نام لگا دو، حضور کے دین کے نام لگا دو، علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان سے دین سیکھنے کے جذبے پیدا کیا کرو۔ اور میرے نبی نے اتنا پیار دیا، محبت و تقاضا چلتے۔ دیکھیے بھائی جس قدر اعزاز شرف بڑے ہو نا اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا ہمارا اعزاز کے نبیوں نے انتظار کیا، ہمیں انتظار نہ کرنا پڑا، تو ہمارا یہ اعزاز کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کی راہوں میں کتنے لوگ کھڑے رہے، تو اعزاز بڑھا ہے تو پھر اس قدر تقاضے بھی تو بڑھ جاتے ہیں۔ آؤ ان تقاضوں کو میں اور آپ پیش نظر رکھیں اور زندگی کے شب و روز ان راہوں پہ لے آئیں تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائے۔ جو کہا سنا اللہ ہم اللہ اکبر اللہ اکبر۔ والدین کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا بھائی، والدین کو ٹائم دینا چاہیے۔ ساری زندگی پردیس کے دھکے اور فیکٹریوں میں 18 گھنٹے ہمارے لیے کام کیا۔ بڑھاپے میں والدین کی کیا آرزو ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ اب بچے ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے، تو اپنے والدین کو ٹائم دیا کرو روزانہ۔ ظاہر ہے آپ بڑے ہو گئے، ذمہ داریاں بڑھ گئی، اور جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو پھر وقت بھی سمٹ جاتا ہے، لیکن 4-5 گھنٹے اپنے بچوں کو بھی تو دیتے ہیں نا۔ تو میں کہتا ہوں صرف 1 گھنٹہ اپنے بوڑھے والدین کو دیا کرو، گپ شپ لگایا کرو، پاؤں دبایا کرو، کبھی کبھی انہیں باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو، کبھی کبھی باہر ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو، اور کبھی کبھی ابا جی سے پوچھا کرو ابا جی کو پرانا یاد، اور پھر پرانے یار کی یادیں اور وہ ماضی کا خوبصورت وہ عجیب جہان ہوتا ہے۔ ہم بھی جب کبھی پرانے دوست ملتے ہیں تو ہم نے کیا وہاں کو فلسفہ بیان کرنا ہوتا ہے، وہ پرانی بچپن کی یادیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اٹکیلیاں، وہ شوخیاں، وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں،
وہ بڑی عجیب کائنات ہوتی ہے بچپنے کی. تو ابا جی سے کبھی کبھی یار پرانے یار سے ملانے لے جایا کرو، لیکن ہم نہیں ملاتے یار، ہم خود ہی نہیں ملتے، ہم نے ملانا کیا ہے انہیں. ہم سمجھتے یہ ہے، ہم سمجھتے یہ ہے اگر کوئی زیادہ ضروری بات کر رہی تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم ہفتے بعد 2 ہفتے بعد 500,000، اس سے زیادہ نہیں، یہ بہت زیادہ بتا رہا ہوں. یہی ہمارا کام ہے کہ ہم خدمت کر دیتے بس. اس کے علاوہ اب ہم کیا یار پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں. ماں باپ کو آپ کے پیسے نہیں چاہیے یار، پیسہ زندگی میں بڑا کمایا ہوتا ہے یار، کما کے خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے. والدین کو پیسے نہیں چاہیے یار، والدین کو اب وقت چاہیے. جو اولاد وقت دیتی تھی، ایک گھر میں، ایک بستی میں، ایک محلے میں رہ کے ہم اجنبیوں والی زندگی گزارتے ہیں. معذرت سے کہوں گا، یار کو دیکھ ایسے بازو پھیلاتے ہیں اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں. یار کنڈا کھڑکا کے جہاں جی چاہتا لے جاتا ہے. بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کر رہے ہیں، پرواہ نہیں کرتا. بھائی جان نے وقت دیا کرو، ان کے ساتھ وقت گزارا کرو، اجنبیوں والی زندگی نہ گزارو یار. میں کھاریہ کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا، یہ فروری والے میں گیا تھا. تو وسیم عباس نام کا ایک صاحب ہے، اس کی والدہ کا ختم تھا. یہ آخری بات تھا، اس کے بعد دعا کی طرف بڑھے ہوئے، شاید جاجی صاحب بھی توجہ اس طرف دلا رہے. تو اس کی والدہ کا ختم تھا. میں نے آخر پہ ایک بات کی، میرا ملنے والا ہے سیالکوٹ سے دوست، وہ کہتا میں والدہ کو ایک دن دکان پہ لے گیا تو جوتا خریدنا تھا. دکاندار نے کچھ 6-7 قسم کے جوتے دکھائے. تو میں نے پوچھا ماں جی پسند کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا پتر سارے ہی صحیح نے، سارے سونے نے. تو وہ کہتا میں نے دکاندار کو کہا سارے پیک کر دو. تو ماں کہتی بیٹا ایک چاہیے. کہا ماں تجھے سارے پسند ہیں، سارے لے جاتے. ویسے ایسا ہوتا نہیں، بہت کم جگہ پہ دیکھا، گن گن کے دیتے ہیں. ارے پچھلے ہفتے تو 500 دیتا، کتنے گیا؟ یہ باتیں ہم نے سنی ہے. تو یہ بات میں نے وہاں سنائی. تو وہ میرا جو میزبان تھا نا وسیم، وہ مجھے گاڑی تک چھوڑ دے آیا. مجھے کہتا میں انگلینڈ ہوتا ہوں. تو میں نے ایک دن امی کو کال کی کہ ماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں، کھانے ہی دے آ جا. ماں نے ویسے ہی کہہ دیا کھانے ہی دے آ جا. کہتا دل کو ایسی چوٹ لگی. میں 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ تھا، وہاں سے فلائٹ لی اور 7 گھنٹے میں پاکستان، اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کے ساگ بھی کھایا. محبت کہاں سے یار ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئے. اور ہم یہاں ایک بستی میں، ایک محلے میں، بلکہ ایک گھر میں رہ کر کے بھی 6 ماں باپ سے نہیں ملتے. وقت دیا کرو یار. زندگی کا حسن جمال چاہیے نا تو ان کے قدموں میں رہا کرو، عزت پاؤ گے. اور اگر ان کے قدموں سے لپٹے رہو گے تو دنیا آخرت میں عزت ہی ہوگی. وہ آخری بات جو مجھے توجہ دلانا چاہ رہے تھے، میرے نبی یمن کی طرف منہ کر کے قمیص کے بٹن کھول کے لمبے لمبے سانس لے کے فرماتے مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی یار، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نبینہ تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے. میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات. اللہ